اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ بزم درود پاک کی رمضان ٹرانسمیشن رحمان رمضان میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بزم درود پاک با فیضان نظر میرے پیر و مرشد حضرت پیر رحمت کریم صاحب مبارک، اور آج کی جو ہماری یہ محفل ہے، اس محفل کی صدارت فخر پشاور، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فخر علماء ڈاکٹر علامہ پیر شمس الرحمان شمس صاحب آج اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں۔ میں بزم درود پاک کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہماری بہت خوش نصیبی ہے کہ پیر صاحب کی تشریف لائی۔ اس کے علاوہ ملک پاکستان کے مشہور نعت خوان اور بزم درود پاک کی جان، اور یہ بہت بڑی ایک سعادت حاصل ہے ہمارے اس بھائی کو، جن کا میں بھی نام لوں گا، کہ یہ قومی اسمبلی میں ریپرزنٹیشن کرتے ہیں نعت خوان کی، اور وہ پشاور کے اور بزم درود پاک کے نعت خوان ہیں، محترم جناب محمد جواد کریمی صاحب۔ میں بزم درود پاک کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ بزم درود پاک کے ہمارے بہت پیارے رکن محترم جناب صوفی اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے، اور اس کے ساتھ ہمارے بہت اچھے بھائی لئیق احمد قادری نقشبندی کے بیٹے محترم جناب فیضان بھی یہاں پہ موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی ہم حامد بارتارہ سنیں گے۔ میں سب سے پہلے محترم جناب صوفی ارشد صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہمیں مل سکے۔ اس ٹرانسمیشن میں ہم نے موقع دیا، جتنے بھی عہدیداران، جتنے بھی ہمارے واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم۔ حمد بارتارہ کے لیے فیضان سے درخواست کرتا ہوں کہ حمد بارتارہ تھا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، سے بات ہے ادب سے باتیں کروں گا
خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر، خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر، صلی یا رسول اللہ، وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں سے بولتی ہے اذانیں، کانوں میں سے بولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا رہی ہے برابر، بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا رویا غلاف کعبہ پکڑے کر، رویا غلاف کعبہ پکڑے کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تامر کر دے آنا مقرر، تامر کر دے آنا مقرر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے گھر میں کی کیا بات مولا، تیرے گھر میں کی کیا بات مولا، تامر کر دے آنا مقرر، تامر کر دے آنا مقرر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ماشاءاللہ فیضان احمد قادری نہایت ہی خوبصورت انداز میں حمد بارِ تعالیٰ سے آج کی محفل کی شروعات فرما رہے تھے۔ سامعین ذی وقار جو ناظرین بھی جو
ہمیں اسکرین پر سے ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی سامنے میں ایک گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہستی ہمارے درمیان میں موجود ہیں، شیخ القرآن والحدیث ہیں، پشاور کی جان ہیں، پہچان ہیں، فخر اہل سنت ہیں، مجاہد اہل سنت ہیں، مناظر اہل سنت ہیں، سنیوں کی جان ہیں، اور ہمارے سابقہ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پیر محمد نور الحق صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ کی PRO بھی رہ چکے ہیں۔ اس میں گزارش کروں گا بصد ادب و احترام کہ وہ آج کی موقع کی مناسبت سے، چونکہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اور تمام عالم اسلام میں چونکہ معتکفین ہو چکے ہیں، اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں، تو اعتکاف کے حوالے سے اپنے ذریعے خیرات کا اظہار فرمائے۔ جناب ڈاکٹر محمد شمس الرحمان شمس صاحب۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم۔ بہت ہی عزت اور اکرام کے لائق بزم درود پاک کے روح روان عزت معاف علی وقار جناب عبدالکبیر صاحب دعوت برکاتہ العالیہ، حضرات مشائخ، مہمانان ذی وقار، سناپانان مصطفیٰ اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت ساعتوں میں اللہ کریم کے رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں والے مہینے کی بے پایاں سعادتیں سمیٹ رہے ہوں گے، اور عبادت کی لذت سے اپنے آپ کو شاداں اور فرحاں کیے ہوئے ہوں گے۔ عزیزان محترم، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ التحیہ والثناء نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔
لے کر آیا تھا، 3 باتیں مجھے کی ہیں، 3 باتیں جو کیے، ان میں پہلی بات یہ تھی کہ جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں اور وہ ان والدین کی خدمت کی وجہ سے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا دے، وہ ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ اور دوسری بات جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی تاکید کے ساتھ، جس مجلس میں میرا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور مجھ پر کوئی درود نہ بھیجے، وہ ہلاک ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ جس پر رمضان کا مہینہ آئے، سایہ فگن ہو، اور وہ رمضان کا مہینہ چلا بھی جائے، وہ اس میں مہینے میں اپنے آپ کو اللہ سے نجات کا مستحق نہ بنا لے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ کتنی بڑی وعید ہے، بہت بڑی وعید ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور چلا جائے، ہم اتنا کچھ نہ کریں کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو اس قابل بنا دے۔ من قام من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اللہ کے نبی مہربان نے فرمایا جس نے رمضان کو اپنی تمام تر ادا اور تمام تر فضیلتوں کے ساتھ رکھا، ادا کا خیال کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے زندگی کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرماتا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، اللہ اکبر۔ پھر جناب اس کے ساتھ رمضان کی عبادتوں کو، اب دیکھو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بڑا آسان معاملہ بنا دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان میں لوگوں کا حساب کتاب تولا جائے گا۔ حساب کتاب جب تولا جائے گا تو ایک شخص کے پاس معاملہ ذرا کمزور ہو جائے گا۔ اور 2 حدیثیں میں آپ کو ملا کر بیان کر رہا ہوں۔ میرے پاس ایک جیب میں ایک پرچی ہوگی، جب یہ حساب کتاب میں فیل ہو جائے گا میں وہ پرچی نکال کر میزان میں رکھوں گا۔ حضرت قبلہ عبدالکبیر صاحب، آپ نے جو کام شروع کیا چھوٹا کام نہیں ہے، آپ کے دوستوں نے جو اخلاص کیا یہ چھوٹا کام نہیں ہے، اتنا بڑا کام ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ فیل ہو گیا، اب یہ دوسری طرف کے حساب میں چلا گیا۔ جب میں وہ پرچی ڈالوں گا میزان میں تو نامہ اعمال بھاری ہو جائے گا۔ یہ بندہ مجھے کہے گا اے میرے نبی مہربان ذرا مجھے یہ تو بتا دیں یہ کون سا عمل تھا، کون سی پرچی تھی جس نے مجھے تار دیا اور جنت کا مستحق بنا دیا۔ حضور رحمت عالم فرمائیں گے آپ نے بھی کسی بس میں درود پاک کے ساتھ مل کے درود پڑھا ہوگا، اور وہ درود پاک کی پرچی میں نے اپنے پاس رکھی تھی، وہ بس میں درود پاک کی محنت کام آ گئی۔ اچھا وہ جو درود پاک کی پرچی ہے، درود پاک پڑھنا، وہ آپ کے کام آ گئے۔ اچھا اس میں ایک چیز ایڈ کرو، اہل علم حضرات تشریف فرمائیں، ہر عمل میں اگر ریا کا شائبہ بھی آ جائے وہ عمل رائگان ہو جاتا ہے۔ عمل میں دکھاوا اور ریا کا شائبہ بھی آ جائے وہ عمل رائگان ہو جاتا ہے، سوائے درود پاک کی۔ تسبیح اس طرح پڑھ گی لوگ کہیں گے ریا کر رہا ہے، تب بھی قبول ہے۔
یہ وہ وظیفہ ہے، اس میں کوئی رد والا سلسلہ ہی نہیں ہے، رد والا سلسلہ ہی نہیں ہے، یہ قبول عبادت ہے۔ اے پشاور کے واسیوں، ہم کیوں نہ حلقہ بزم درود پاک کے حلقے میں اپنا درود پاک جمع کریں، اللہ ان کا بھلا کرے۔ یہ تو امت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے کہ یہ درود پاک کو جمع کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو درود پاک پر لگا دیا ہے، مثبت کام کی طرف لگا دیا ہے۔ اللہ ان کو کامیابیاں نصیب فرمائے اور انشاءاللہ ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ ہماری جتنی مائیں بہنیں سن رہی ہیں، ہمارے جتنے بھی ممبر سن رہے ہیں، میں ان کو ضرور گزارش کروں گا کہ میں نے تو اپنے گھر لازم کر دیا ہے کہ ہر ایک فرد 100 مرتبہ ضرور پیش کرے، کہ ہم اپنے آپ پر لازم کر دیں یہ کام۔ یہ میں عرض کر رہا تھا، اب جو عبادتوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مہربانی فرمائی ہے، اب میں آپ کو یہ 100% اپنے سارے ویور سے کہہ رہا ہوں، سننے والی بات ہے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں یہ 28 حدیث موجود ہے، سند کے ساتھ میں بیان کروں گا۔ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رمضان کے مہینے میں اپنے گھر والے کے ساتھ ملاقات کر لی ہے، اب مفتی، عالم دین، مفسر، مبلغ، مقرر، یہ تو بات بڑی باتیں ہیں، شاعر علیہ السلام سے سوال کر رہا ہے، شریعت کی معنی سے سوال کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس کا مسلسل روزے نہیں، آپ نے 2 مہینے روزے رکھے، بہت زیادہ کمزور ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس کی کفارہ یہ ہے کہ بقیہ دیں گے۔ یا رسول اللہ، مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، بقیہ کہاں سے دوں گا؟ اب حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے ٹھوکرا کھجور کو پیش کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کھجور کا ٹھوکرا لے جائیں، یہ لوگوں میں بانٹ دیں، آپ کا ذمہ پورا ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھنا، علماء کل یہ نہ کہہ لیں کہ بس میں درود پاک کے حلقے سے کوئی ایسی بات کی گئی تھی، یہ اس وقت کے لیے ہے، ابھی کے لیے نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مولانا نے یہ بات کی ہے، روزے کھاؤ اور جاؤ کھجور کاٹ لو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اپنے محلے میں بانٹ لو۔ کہا یا رسول اللہ، مجھ سے زیادہ غریب میرے محلے میں نہیں ہے۔ صحابہ کرام اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب، اگر تمہارا دل سخت ہوتا نا تو یہ صحابہ تمہارے ساتھ جم کر نہ بیٹھتے، یہ جو جم کر بیٹھے ہوئے ہیں مرد خلیق پایا ہوا ہے، مرد خلیق کے ساتھ جم کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا صحابہ کرام نے ایک سنا سب نے کہا یا رسول اللہ، یہ شخص درست کہہ رہا ہے، مدینہ میں اس سے زیادہ غریب کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا جا یہ کھجور پکڑ کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ موجی کر، میرا کفارہ پورا ہو گیا، میرا ذمہ پورا ہو گیا۔ کتنی مہربانی فرمائی، دیکھو یہ مہربان نبی کا کام ہے، یہ مہربان نبی کا کام ہے۔ اب حضور نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو افطار کرا دے، افطار کرا دے، اس کے لیے اتنا اجر ہے، بے پایاں اجر کا بیان فرمایا۔ ایک صحابی اٹھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کو افطار کرانے کی توفیق نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ولو بتمرن، اگر ایک کھجور بھی دے تو تب بھی ٹھیک نہیں، یا رسول اللہ کھجور بھی نہ ہو تو ایک گلاس دودھ کا پلا لیں، یا رسول اللہ دودھ بھی نہ پلا سکے تو حضور نے فرمایا ایک گلاس پانی پلا لے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک گلاس پانی پلا لے، اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا افطار کرنے کا ہے۔
اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں نے کہا نا کہ ایک شخص فیل ہو رہا تھا تو درود پاک کام آ گئے، اسی طرح ایک شخص کے نام ہے اعمال میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد کے پہاڑی کے برابر کھجور اللہ رب العزت ڈالنے لگیں گے، فرشتوں سے کہیں گے وہ جو احد کی پہاڑی کے برابر جس نے کھجوروں کا صدقہ دیا ہے وہ بھی ڈالیں، تولنے میں وہ اعمال میں وہ بھی ڈالیں گے۔ یہ شخص چونک اٹھے گا، یا اللہ میں فقیر سا بندہ، غریب سا بندہ، مسکین سا بندہ احد کی پہاڑی کے برابر کی طرف سے لاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور رحمت عالم نے فرمایا، رؤوف الرحیم نے فرمایا، میرے اور آپ کے لجپال نبی نے فرمایا ایک کھجور آپ نے اخلاص سے کسی کو افطار کرانے کے لیے دیا تھا نا، اس کھجور کا اجر میں رب ہوں میں نے بڑھایا اور احد کی پہاڑی کے برابر کر دیا۔ آج میں نے وہ اجر آپ کی احد کی پہاڑی کے برابر کر دیا۔ یہ میرا کام ہے، بڑھانا تو میرا کام ہے، اجر بڑھانا تو میں نے بڑھا دیا۔ اب یہ ہے اس رؤوف نبی کی مہربانیاں ہمارے ساتھ، اس رؤوف الرحیم نبی کی مہربانیاں ہمارے ساتھ۔ اب اتنا تو ہمارے لیے اجر بنا رہے۔ اب آخری اشرہ جب آ گیا، آخری اشرہ میرے دوستوں نے اعتکاف کی طرف اشارہ کیا، آخری اشرہ آ گیا۔ ایک تو اعتکاف پہلے تصوف کرتے ہیں، مراقبہ اور اعتکاف کو تو روزانہ ہی بنیاد پر کرتے ہیں۔ یہ جو بلیوں کے سردار کرتے ہیں، قربان یہ جو کرتے ہیں، ان کا اعتکاف تو پھر روزانہ مراقبہ اور اعتکاف کا ہوتا ہے۔ ایک سنت اعتکاف رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہے۔ تو میں نے قرآن کریم کی ایک آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اب قرآن کریم ایسی موجز کتاب ہے، جتنے منزل کتابیں ہیں آسمانی، تورات، انجیل، زبور اور صحائف آسمانی، ان میں کسی ایک کتاب میں بھی جو کچھ سوالات میں کر رہا ہوں، ان سوالات کو جوابات اس کتابوں میں موجود نہیں ہیں۔ تورات سے پوچھو کہ تورات مجھے تیرے نام کا تصحیح چاہیے، تیرا نام کیا ہے؟ تورات مجھے اپنا نام نہیں بتا سکتا۔ تورات کی قاری سے پوچھنا پڑے گا، تورات مجھے جواب نہیں دے سکتی۔ اور میں اگر یہی سوال قرآن سے کروں تو اتنی بڑی معجز کتاب اور ناسخ کتاب اور عظیم کتاب قرآن سے میں نے پوچھا، اے مقدس کتاب تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا انہ لقرآن کریم فی لوح محفوظ، انہ لقرآن کریم۔ تیرے پاس جو کتاب ہے اس کا نام قرآن کریم ہے۔ میں نے اور کتابوں سے پوچھا کہ تمہارے نازل ہونے مقصد کیا ہے؟ کتابوں نے نہیں بتایا، اس نبی نے بتایا یا اس کا کتاب کی قاری نے، عالم نے بتایا۔ لیکن قربان جائیں نبی پر نازل ہونے والی کتاب کا، نبی قربان پر جو نازل کتاب ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہدی للمتقین، ہدی للمتقین میں متقین کے لیے ذریعہ ہدایت۔ میں نے سوال کیا، یا قرآن مجھے بتائیں ہدایت تو گمراہوں کو ضروری تھی، تو آپ تو متقین کے لیے ہدایت آ گئے ہو۔ فرمایا ہدی للناس، میں تو ساری کائنات کے لیے ہدایت، سارے لوگوں کے لیے ہدایت، للناس شخص کے لیے، مذہب اور مسلک کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ تو قرآن کریم سے میں نے پوچھا، قرآن یہ بتا دیں کہ تیرے نازل ہونے کا وقت کیا ہے، کب نازل ہوئے ہو؟ دوسری کتابوں سے پوچھو، نہیں جواب نہیں دے۔ قرآن کریم نے بتایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ،
یہ وہ کتاب ہے جس کو رب کعبہ نے لیلۃ القدر کی رات اتارا. لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر. لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. میرے نبی مہربان اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلے، مسجد نبوی شریف جانے لگے کہ میں جا کر اپنی امت کو آج خوشخبری سنا دوں کہ فلاں دن فلاں رات جو ہے شب قدر کی رات ہے. رستے میں جھگڑا ہو رہا تھا. جھگڑے کو اللہ نے اتنا ناپسند کیا حضور سے فرمایا کہ نہ کریں اعلان. لیکن پھر میرے نبی مہربان رؤوف الرحیم نے، جس کا میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی مہربان نے کہا میری امت محروم نہ ہو جائے. فرمایا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں تلاش کرو. پھر 10 دنوں میں بھی 20 سال محترم، فرمایا کہ 10 دنوں میں بڑا مشکل ہو جائے گا. تاک راتوں میں تلاش کرو، تاک راتوں میں تلاش کرو. 21 23 25 27 تاک راتوں میں تلاش کرو. 29 ان راتوں میں تلاش کر دو. اب اس کے لیے بہترین رستہ کون سا ہے؟ کہ بندہ اعتکاف کرے. تاک راتیں بھی آ جائیں گی اور جفت راتیں بھی آ جائیں گی. جس رات میں ہوا تو اللہ اس کی سعادتوں سے ہمیں مالا مال. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی خوش بختی کی بات ہے کہ انسان کو اللہ اتنی سعادتیں ایک رات کی بدلے میں دے دیتا ہے. اور آخری حدیث آپ نے بیان کر کے سعادت حاصل کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. سلسلہ پھر آگے بڑھاتے جائیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ ثواب کی نیت سے تمام دیکھنے اور سننے والوں پر سلام. حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحیح حدیث صحیح میں موجود. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک رات کا اعتکاف کیا، اب یہ سننے والی بات ہے، جس شخص نے ایک رات کا اعتکاف کیا، خلوت اختیار کی، اللہ کی عبادت کی، ایک رات کا اعتکاف کیا، اللہ رب العزت اس شخص کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق بنا لیتا ہے. اور ہر ایک 3 خندق، ہر ایک خندق کا فاصلہ چھٹ سے غرب، مشرق سے مغرب تک ایک خندق کا فاصلہ ہے. ارے آسان الفاظ میں نہ بتاؤں کہ حضور نے فرمایا کہ نجات ہی دے دے گا. اتنے بڑے خندق ہوں گے، ان سے کون پار ہے؟ پھر تو جہنم آپ سے دور گئی نہیں. جدت اللہ آپ کو نصیب کر دیتا ہے. یہ خدمتیں، یہ جو اہل تصوف نے خدمت کے فضائل بیان کیے، اسی وجہ سے کیے کہ خدمت میں انسان کو موقع مل جاتا ہے. انسان ایک رب کی ذات ہوتی ہے اور ایک انسان. کوئی بندہ کہہ رہا تھا، اللہ سے فریاد کر رہا تھا. ایک فریاد ہوتی ہے اللہ سے عاجزی اور عجز و انکساری کی، ایک فریاد ہوتی ہے گلے والی. خدا سے گلہ کر رہا تھا، اے میرے رب دیکھو میں ٹھٹھٹی ہوئی رات میں اٹھ کے کھڑا ہو، آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، اٹھ کے کھڑا ہوتا ہوں. ایک دن آپ کی آواز اس کو آ گئی کہ میرے بندے کبھی یہ بھی سوچ لیا کہ یہ کھڑا کرنے والا کون ہے؟ یہ تم سے میں محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، تمہیں چاہتا ہوں. کتنے اللہ کے بندے ہیں اس شہر میں کہ میں آپ کو چاہتا ہوں تو درود کے لیے اور میں درود میں ڈال دیا ہے، بس میں درود کے کام میں ڈال دیا ہے. میں تمہیں چاہتا ہوں تو آپ کو کھڑا کر دیا ہے. اے بندے یہ بھی سوچ لیا کر کہ ہم اس راستے پہ جو لگ گئے ہیں یہ بھی ہمارا کمال نہیں ہے، اس رات پاک کا کمال ہے جس نے ہمیں اس راستے پہ لگا دیا ہے. میں شہر پشاور کی تمام ماؤں، بہنوں، بچوں، نوجوانوں، بڑوں، کاروباریوں، ہر مکتبہ فکر، ہر طبقہ زندگی سے دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ بس میں درود پاک کے ساتھ اپنا ناطہ ڈالیں، اپنا تعلق قائم کریں اور درود شریف جمع کریں. یہ ایسا وظیفہ ہے، اس میں رد ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی برگاہ میں
کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں میرے ربا، ہم تو بڑے گنہگار سے مدتی ہیں، ہم تو بڑے وسیلات سے مدتی ہیں، ہم رحمت کا عشرہ گزار گئے، مغفرت کا عشرہ گزار گئے، ان سے مالا مال نہیں ہو سکے، اب آخری نجات کا عشرہ ہے۔ میرے ربا ہمارے نامہ اعمال کو نہ دیکھنا، ہمارے سیاکار نامہ اعمال کو نہ دیکھنا، ہمارے خطاؤں لغزشوں کو نہ دیکھنا، اپنے پیارے حبیب کی خاطرداری کر کے اور ان اجلے ہوئے ولیوں کی خاطر کر کے ہمیں بے حساب سے بخش دینا، ہمارے ساتھ حساب نہ کرنا، فضل و کرم سے، رحم سے، مہربانی سے ہمیں ان نجات یافتہ لوگوں میں ڈال دینا کہ آپ نے فرمایا کہ 70,000 بندے ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے جو بے حساب چلے جائیں گے، انہی میں ہمیں بھی ڈال دو میرے رب، تیرے لیے مشکل نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، ایسے میٹھے الفاظ دل میں اتر گئے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بہترین بیان، بہترین۔ میں بزم درود پاک کے ایک بہت اچھے رکن محترم جناب رئیس احمد قادری نقش بندی کو بھی اس بزم میں درود پاک کی رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں بھی ملک پاکستان کے مشہور نعت خوان محترم جناب جواد کریمی صاحب سے صدا کرتے ہو کہ نعت شریف پڑھی۔ کمنٹس میں تو کافی فرمائشیں آ رہی ہیں، تو ابھی ایک آپ کی فرمائش آئی ہے کہ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سامعین حضرات کو، صدر محفل کو، بزم درود پاک کے تمام ممبرس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو میرے دوست کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں، جو مجھے دیکھ بھی رہی ہیں لائیو فیس بک آئی ڈی پہ، سب کو بھی میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں بزم درود پاک کے ہمارے صدر جناب عبدالکبیر کرمی صاحب کو کہ ہمیشہ کی طرح اس سال بھی انہوں نے رحمت رمضان کی ٹرانسمیشن کا آغاز کیا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ان کی یہ کاوش، ان کی یہ محنت اور جو ٹیم یہ نیک کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ ناز میں قبول منظور فرمائے۔ بلا تاخیر جو فرمائش ہوئی ہے، کسی بھائی نے فرمائش کی ایک نعت شریف کی، اس کی چند اشعار محبت سے تمامی حضرات درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے
محشر
क्या बात है जी, क्या प्यारी आवाज़, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे साथ लईक अहमद कादरी नक्शबंदी साहब तशरीफ फरमा है। लईक साहब कुछ आप दरूद शरीफ के बारे में कुछ कहें, आपकी खिदमत जो आप कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अब्दुल गनी भाई आप मुबारकबाद के मुस्तहिक है। आपकी जो खुशखबरी है कि आपकी जो ये महफिल है जो हम देख रहे हैं कि जो इस ज़मीन पे हो रही है, फर्श पे हो रही है, और माहौल ऐसा बन गया है कि इसके असरात हमें फर्श पे महसूस हो रहे हैं। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि सारी इबादत उसमें शक है कि उसमें दिखलावा आ जाए, उसमें किसी चीज़ की कमी आ जाए तो वो शायद रद्द हो जाए। दिमाग की बस वाहिद ऐसी इबादत है, एक ऐसी वाहिद ऐसा वजीफा है कि जिस पे रद्द होने की कोई चांस ही नहीं है। और अर्ज़ ये खिदमत करना चाहूँगा हमारे दरूद पाक के हवाले से जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं पेशावर में, हमारे जो दरूद पाक को लीड कर रहे हैं हमारे अब्दुल कबीर भाई जिन्होंने बुनियाद रखी थी पेशावर में, एक ऐसा ग्रुप इन्होंने बनाया था चंद साल पहले कि जिसमें पेशावर के तमाम सराहान मुस्तफा को इकट्ठा किया था। ये बहुत बड़ी काविश थी। उसके बाद बहुत सारे और ग्रुप भी बने, लेकिन अब्दुल कबीर भाई ने जो बुनियाद डाली वो आज तक कोई न डाल सका। उसके बाद फिर उन्होंने जो दरूद पाक में एक नया काम शुरू किया दरूद पाक के हवाले से, उन्होंने कहा चूँकि मेरे बज़म का नाम है बज़्म दरूद पाक, तो उसमें दरूद पाक का काम शुरू हुआ। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दरूद पाक पे काम शुरू किया, दरूद इकट्ठा करना शुरू किया। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में दरूद आना हर महीने के हिसाब से शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। सो इसमें हमारे ऊपर चंद सवालात अक्सर आते हैं। हमारे कई मेंबरान भी हमें सवाल करते हैं कि ये दरूद पाक की तादाद हम आपको क्यों सेंड करें। जी, तो और दूसरी बात ये है कि ये जो हम तादाद सेंड करते हैं तो ये दिखलावा है। देखिए डॉक्टर साहब के फरमान के मुताबिक हम तो एक कम इल्म से इंसान हैं, माशाल्लाह बड़े साहिब इल्म इंसान हैं। इन्होंने जिस तरह फरमाया कि दरूद पाक एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि जिसमें दिखलाने के तौर पे हो तो वो कबूल ही कबूल है। और जो तादाद के हवाले से जो बात है तो वो अर्ज करता चलूँ कि जो बंदा भी जितना भी दरूद पढ़ता है, चाहे एक दफ़ा पढ़ता है, 10 दफ़ा पढ़ता है या 1000 दफ़ा जितना भी पढ़ता है, तो वो दरूद पाक तो उसी वक्त उसकी वालदियत के साथ आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है और वो बाकायदा सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। अभी सवाल यहाँ पे ये है कि फिर हम दरूद पाक दूसरे ग्रुप को या बज़्म दरूद पाक को या अब्दुल कबीर भाई को हम क्यों दें। तो देखिए आपका सलाम, आपका दरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हो गया, लेकिन इसका जो सवाब है वो सवाब हम दूसरे को हदिया करते हैं, इन ग्रुप को हदिया करते हैं, यूनिटी से आए। और एक मुकाबला दीन के कामों में मुकाबला जबरदस्त चीज है और हम फख्र करते हैं हम एक ऐसे बज़म के साथ हैं, एक ऐसे ग्रुप के साथ हैं जिसमें दरूद पाक ही दरूद पाक है। जहाँ पे बज़्म दरूद पाक वाले जाते हैं वहाँ खत्म भी वो दरूद पाक का ही पढ़ते हैं, दावत भी दरूद पाक नहीं देते हैं, दरूद पाक पढ़ते हैं, दरूद पाक पढ़ाते हैं, दरूद पाक की दावत को हम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी आपको भी ये सुनने वाले हमारे जितने भी हमारे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हैं, उनकी खिदमत में अर्ज़ खिदमत है कि मेहरबानी फरमा के कम से कम 112 मरतबा दरूद पाक पढ़ के हमें सेंड करें और कोशिश करें कि अगले दिन इससे एक मरतबा ज़्यादा पढ़ लें, 112 113 पढ़ लें, फिर 114। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह करेगा कि आपकी भी रूटीन बनेगी, आपकी वजह से आपके घर के मजीद लोगों की, आपके फैमिली के और लोगों की इसी तरह एक दिन होगा इंशाअल्लाह, जो हमारा मिशन भी है कि दुनिया के हर घर में हर महफिल में दरूद पाक ही दरूद पाक हो। और ये जो हर तरफ दुनिया के हर तरफ अजीब व गरीब किस्म के मसाइल हैं, तो कोई मुख्तलिफ मसाइल के लिए लोग मुख्तलिफ मसाइल देते हैं, कोई तंदुरुस्ती की वजह से, कोई कर्ज की वजह से, किसी के रिश्ते नहीं होते, किसी की अजीब व गरीब बीमारियाँ हैं। तो मैं जो मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, मेरी नज़र में दरूद पाक से बढ़ के कोई वजीफा नहीं है। ये एक वाहिद वजीफा है जो हर बीमारी का, हर मसले का हल है।
اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزاکر عطا فرمائے. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ہماری بٹ 256 ہوتے ہیں تو ہمارے ایک گروپ میں آ سکتے ہیں تو ماشاءاللہ 20 گروپ تو مختلف لوگ ابھی بھی نمبر بھیجتے ہیں کہ ہمیں ایڈ کر دیں. اس میں احادیث کا درود شریف سب اور سیٹ کر دیں. ایک یونٹ ہی ہے تو دعا کریں کہ اللہ کامیابی عطا کرے. جواد بھائی ایک فرمائش آئی ہے درود اہل بیت. بہت پیارا کلام جو میں نے پڑھنا تھا. پچھلے دن میں نے قومی اسمبلی بھی مراد شریف سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ کیا تو کافی پارلیمنٹرینس کو کلام پسند بھی آیا تھا پڑھا تھا جب. ابھی چونکہ فرمائش ہوئی ہے کبھی بھائی نے ایک دوسرا کلام ہے درود اہل بیت کے نام سے اس کے ذرا شعر. اللہم صلی یا رب
سيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم وبارك وسلم. ماشاء اللہ، کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں بزم درود پاک کی جانب سے محترم جناب اکمل صدیقی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوں کہ آپ تشریف لائیں. جی ارشد صاحب آپ کچھ بتائیں. اتنی پیاری محفل ہے ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اور جتنے بھی اراکین ہیں اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر دے اور جو آنے والے اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر دے. دو اشعار وسیلہ بخاری شریف کے پڑھوں گا. مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. میں کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ڈاکٹر شمس الرحمان شمس صاحب زندہ باد زندہ باد. جواد بھائی فرمائش آئی ہے، آپ نے جو بھی لاسٹ ٹائم کووڈ اسمبلی میں نعت پڑھی تھی وہ بھی آپ سنیں. بس آپ دو شروع پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو مرتبہ سے روشی پڑے گی محبت سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کیونکہ وہ کلام جب میری پہلی حاضری تھی قومی اسمبلی میں، اور پہلا کلام جب میں نے وہاں پر سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ کیا تھا، اس کے چند اشعار بہت پیارا کلام ہے. غالباً وہ 15 اپریل تھی، 15 اپریل بروز جمعہ، 15 اپریل بروز جمعہ. عشق عشق
جانا عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد دیوانہ بنا جانا مجھ کو بھی محمد دیوانہ بنا جانا وہ رنگ جو جاری پر رومی پہ چڑھایا تھا رومی پہ چڑھایا تھا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پر بھی چڑھا جانا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پر بھی چڑھا جانا قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی جس چہرے کو تکتی تھی اس چہرہ میں انور کا دیدار کرا جانا اس چہرہ میں انور کا دیدار کرا جانا اور جس خواب میں ہو جائے دیدار ہنسی حاصل دیدار نبی حاصل اے عشق کبھی مجھے کو نیند ایسے سلا جانا اے عشق کبھی مجھے کو نیند ایسے سلا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا 21ویں شب کی مناسبت سے مکتبہ مولا علی حسن کی بارگاہ میں یہ کلام مولانا حضرت اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لکھا ہوا کلام بہت مشہور زمانہ کلام شاہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل
सहारा अली 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 حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله رحمت نے لیا مجھے آغوش نور میں رحمت نے لیا مجھے آغوش نور میں کبھی جو رو کے پکارا علی 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 میں کبھی جو رو کے پکارا علی 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 نظر کے دل کا سہارا علی علی ایک کیف سرور سا رہتا ہے رات دن ایک کیف سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے بھید ہمارا علی 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 جب سے ہوا ہے بھید ہمارا علی علی آزم مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس آزم مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی 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 ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی 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 اگلی نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اگلی وفا کے دل کا سہارا علی علی سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا میرا خاکہ سب میرا خاکہ سب میں فقیر تمہارا سرکار غوث اعظم نظر
دربار میں پیر صاحب جب کہیں نعت پڑھتا تھا تو انہوں نے اسپیشلی عابد کو کہا کہ بس میں دور پاک پڑھ رہا اگر جانے لوگے چلا خواجہ صاحب نہ تو تو ان کو یاد تھا کہ وہی بات سے تو میں یہ میری بڑی سعادت کی بات کیا پیش کروں مرشد ارے کیا چیز ہماری ہے
شعر ہے کہ مرشد تیرے دم سے ہے ارے آباد یہ میں خانہ، مرشد تیرے دم سے ہے ارے آباد یہ میں خانہ، تو زینت ساغر ہے اور تو رونق پیمانہ، تو زینت ساغر ہے اور پینے کو تو پی لوں گا ارے بشر سے ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو اور بغداد کا پیمانہ، اجمیر کا ساقی ہو، وہ کریمی گاہوں میں خانہ، اجمیر کا ساقی ہو اور بلبل کو چمن پیارا ارے ہم کو در جانانا، بلبل کو چمن پیارا ارے ہم کو در جانانا، وہ پھول کا شہرائی، وہ پھول کا شہرائی اور میں یار کا دیوانہ، وہ پھول کا شہرائی اور ہم سب کے لیے شعر کہ بیٹا میری قسمت میں ارے جانا ہے کسی در پہ، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا، مرشد تیرے دم سے ہے آباد یہ میں خانہ، مرشد تیرے دم سے ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، ایک کیفیت محفل کی بنائی اور تعالیٰ کی بارگاہ دعا ہو کہ ہماری کمیش کی محنت اپنی بارگاہ سے قبول و منظور فرمائے۔ لاہور کے ایک ثنا خان ہیں منیب قادری بھائی، ان سے رابطہ نہیں ہو پایا کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے، جس کے لیے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ کل ان سے پھر رابطہ کیا جائے گا۔ اور ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا رحمان رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے، اگر کہیں پر کوئی کوتاہی ہو یا کہیں پر بھی کچھ غلطی ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم اس کی کریکشن کر سکیں۔ آخر میں دعا کے لیے میں درخواست گزار ہوں محترم جناب ڈاکٹر شمس الرحمان شمس صاحب سے کہ وہ آج کی اختتام پہ محفل کے اختتام پہ درود دعا کر رہے ہیں۔ جناب ڈاکٹر شمس الرحمان شمس صاحب۔ اللہ کریم رمضان مبارک کے حوالے سے دوستوں نے جو کانٹریبیوشن کا آغاز کیا ہے اور اب تک وہ چلا رہے ہیں، اللہ رب العزت نظم ضروری پاک کے مزید کاوشوں میں برکت نصیب فرمائے۔ اس کے جتنے کارکنان ہیں اور بالخصوص ٹرانسمیشن کو چلانے والے ہمارے جتنے بھائی ہیں، اللہ رب العزت کو دارین میں اجر نصیب فرمائے، سعادتوں سے نواز دے۔ عبدالکبیر صاحب اور اس کی پوری ٹیم کو اللہ کریم اپنی تمام ہر قسم کے آفات زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ اور ممنون رکھے، ہر قسم کے حاسدوں کے حسد سے، شریوں کے شر سے، فسادوں کے فساد سے منور و محفوظ رکھے، اس کو اپنے آغوش رحمت میں رکھے، مال حال اولاد میں برکت نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظم درود پاک کے اس قافلے میں ان کے ساتھ جتنے دوست احباب کام کر رہے ہیں، اس کے اراکین ہیں، اس کے منتظمین ہیں، پیر سید ماجد علی شاہ صاحب ہیں، ان سارے احباب کا جو قیادت کر رہے ہیں، اللہ سب کو دارین میں عزتوں سے نوازے، سعادتوں سے نوازے۔ میرے مولا بزم درود پاک
کہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے. اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب کی بارگاہ میں اس درود پاک کی نسبت کو قبول فرما لے, ان کی کاوشوں کو قبول فرما لے. ہم نے آج جو حاضری کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ہمارے حضرت صاحب مبارک کے درجات بلند فرما لے. آپ کی نظر رحمت سے ہم سب کو درین کی سعادت نصیب فرما لے, دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانیاں نصیب فرما لے, اور آخرت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لواء الحمد کے نیچے اپنے پیر و مرشد کی قیادت میں شریک ہونے کی شرف سے ہمیں نواز دے. مولا حوض کوثر سے پیارے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرما دے, آپ کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما دے, اور جنت فردوس میں آپ کی معیت نصیب فرما دے. ہم غلاموں کو آپ کی معیت نصیب فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.